ان کے اپنے اندر سے بغاوت ہوئی ہے. اب میاں صاحب اس وقت اداروں پہ شک کریں. مجھے کل ایک بندے کی کال آئی, ایک پریزائڈنگ آفیسر تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ کیا کیا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پی ٹی آئی کے لیے کون سی ایسی مشکل تھی جو کھڑی نہیں کی گئی, اور خاص طور پہ پولنگ ڈے کے اوپر جب موبائل سروس بند کر دی گئی اور سوچا یہ گیا, پلان یہ کیا گیا اور خیال یہ کیا گیا کہ پی ٹی آئی کے لوگ کیونکہ موبائل سروس چل نہیں رہی, 8300 پہ میسج آ نہیں سکتا, تو 1.5-2 کروڑ جو ووٹر ہے وہ متاثر ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, ووٹر متاثر ہوا ہے. دوسرا یہ تھا کہ جب موبائل سروس معطل ہوگی پی ٹی آئی کا کارکن نکلے گا ہی نہیں, اور یہ بھی تھا کہ کیونکہ باہر کیمپ تو لگا ہوا نہیں ہے کہیں بھی پی ٹی آئی کا, اندر پولنگ ایجنٹس بھی اس طرح نہیں ہیں, تو بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی اور لہٰذا جو ہے نا وہ الیکشن آرام سے مسلم لیگ نون کو جتوا دیا جائے گا. اب معاملہ یہ ہوا کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سے پولنگ اسٹیشنز کے اوپر اندر پولنگ ایجنٹ ہی نہیں تھے, بہت, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ایشوز جس طرح کے تھے کہ پی ٹی آئی والوں کو تو دھکے دیے جا رہے تھے, گرفتاریاں ہو رہی تھیں, صبح تک گرفتاریاں ہو رہی تھیں, باہر کیمپ نہیں لگا سکتے, یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. لیکن اب بڑی ایک چیز ہو گئی ہے, وہ یہ ہے کہ شریف خاندان, آپ کو پتا ہے جاتی عمرہ بڑا گھر ہے, اور وہاں پہ بیٹھ کے اب وہ یہ سوچ رہے ہیں, اور ان کی پہلے تو شک ظاہر ہے, ان کا شک اداروں کی طرف جا رہا ہے, لیکن اداروں کی طرف سے یہ نہیں ہوا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کہاں سے ہوا ہے کہ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ شریف خاندان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فارم 45 کیسے چلے گئے ہیں پی ٹی آئی کے پاس. ان کے پاس کہاں سے فارم 45 چلے گئے؟ یہ سارے فارم 45 ان کے پاس کیسے چلے گئے جب 11:15 بجے ریزلٹ روک دیے گئے تھے, آر او آفیسز ٹیک اوور ہو گئے تھے, اور کسی کو آر او آفس جانے کی اور واپس آنے کی اجازت نہیں تھی. تو یہ کیا ہوا ہے, ان کے پاس فارم 45 کہاں سے آ گئے ہیں پی ٹی آئی والوں کے پاس؟ اور کیونکہ پی ٹی آئی نون لیگ والوں نے تو بظاہر چھپا لیے ہیں سارے فارم 45, لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں اور انفارمیشن کی بنیاد بتا رہا ہوں کہ پی ایم ایل این کے جو ان کے الیکشن سیل میں, جو ان کے مختلف ایم پی ایس کے جو سیل تھے, وہاں سے ہی پی ٹی آئی کو فارم 45 بہت سارے دیے گئے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے اپنے اندر سے بغاوت ہوئی ہے, ان کے اپنے اندر جو شک اور شبہات کی چنگاری ہے وہ بھڑک اٹھی ہے, ان کے اپنے اندر کے لوگ. میں آپ کو ایک میں آپ کو مثال سناتا ہوں. دیکھیں, ہمارے ایک دوست ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا, بہاولپور میں, اور وہ نون لیگ کے یعنی نون لیگ کے نواز شریف کے لیے جان تک وہ قربان کر دیں, یعنی اس حد تک وہ نواز شریف سے کمیٹڈ ہیں. اسی طرح سے ہمارے اور میرے اور ان کے کامن فرینڈز ہیں بہاولپور میں, ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر فیروز صاحب ہیں, ڈاکٹر باسط مدنی صاحب ہیں, ای این ٹی وارڈ کے رجسٹرار بھی ہیں ڈاکٹر باسط مدنی صاحب, ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب ہیں, یہ سارے. اچھا, اب جب بھی میں بہاولپور جاتا ہوں, پہلے بہاولپور رہا بھی ہوں, اب ہم سارے دوست اکٹھے بیٹھتے ہیں, گو کہ ہمارے وہ دوست جن کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ نواز شریف کے بڑے دیوانے ہیں, وہ اسی طرح سے ڈاکٹر باسط مدنی صاحب اور ڈاکٹر فیروز صاحب کے ساتھ ان کا بہت ذاتی تعلق ہے, وہ ان کے کہنے پہ بھی وہ جان بھی دے دیں. لیکن ایک چیز انہوں نے نہیں کی آج تک, اور وہ ہے نون لیگ نہیں چھوڑی, انہوں نے نون لیگ کو ووٹ دینا نہیں چھوڑا. وہ کہتے ہیں یار جو مرضی کر لو نا, نواز شریف کو ووٹ نہیں میں نے چھوڑنا, میں نواز شریف سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. مطلب بہت شدید ان کو نواز شریف سے محبت ہے. ان کی مجھے کل کال آئی, مجھے کل وہ کال کرتے ہیں. اب یہ وہ ہیں جو نون لیگ کے فائنانسر بھی ہیں, نون لیگ کے الیکشنز کو بھی مینیج کرتے ہیں, جا کے بیٹھتے بھی ہیں, ان کے ایک طرح سے بڑے بھی ہیں, ان کے بہت ساری چیزیں بھی دیکھتے ہیں, بہت ان ہے نون لیگ میں. انہوں نے مجھے کہا, کل کال کی مجھے, کہتے ہیں یار میری بیٹی جو ہے, ان کی بیٹی ڈاکٹر ہیں, کہتے ہیں کہ میری جو بیٹی ہے اس نے کہا کہ بابا میں نے ووٹ ڈالنے, اور ڈالنا بھی میں نے پی ٹی آئی کو ہے. کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کی رائے کا احترام کیا, میں نے کہا بیٹا تمہاری رائے ہے, میں تمہاری رائے کا احترام کرتا ہوں, بالکل تم ڈالو. کہتے ہیں میں خود اس کو جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن پہ لے کے گیا ہوں. دوسری طرف کیا ہے, وہ اپنی گاڑیاں اور فائنانس کیا ہوا ہے نون لیگ کی کے ووٹرز کے لیے کہ نون لیگ کے ووٹ اٹھائیں, فائنانس بھی کر رہے ہیں, اپنی گاڑیاں بھی دی ہوئی ہیں اور سارا کچھ ہے. لیکن اپنی بیٹی کو وہ لے کے گئے وہاں پہ, اور ان کی بیٹی نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا. اب ہوا کیا, ووٹ چوری ہو گیا, آپ کو پتہ ہی ہے, رات 11 بجے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ووٹ چوری ہوا, کہتے ہیں اس کے بعد 6 گھنٹے تک میری بیٹی نے کچھ نہیں کھایا, اور وہ مجھے بار بار کہتے ہیں کہ بابا یہ ہمارے ووٹ کی عزت ہے, ہمارے ووٹ کی یہ مطلب وہ ہے کہ ہمارا ووٹ ہی انہوں نے چوری کر لیا ہے. کہتے ہیں 6 گھنٹے تک میری بیٹی نے کچھ نہیں کھایا, اور میں اس کی والدہ اس کی منتیں کرتے رہے, اور وہ اتنی اپسیٹ رہی. یہ ایک اس گھر کی آپ کو کہانی سنا رہا ہوں جو بندہ نواز شریف کے ساتھ دل و جان سے کھڑا ہوا ہے. اور وہ جو ہماری گیدرنگ ہوتی ہے نا, جتنے دوست ہیں, ڈاکٹرز ہیں, سارے بیٹھتے ہیں, کوئی 15-20 لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں, ان سب میں سے ایک ہی بندہ یہ نون لیگ کا ہوتا ہے,
اور وہ سارے ہمارے ڈاکٹر دوست انہیں کہتے ہیں کہ یار آپ مطلب وہ ظاہر ہے ڈاکٹرز کے اپنے آرگومنٹس ہیں, وہ ہیلتھ کارڈ کا بتاتے ہیں ان کو, جو ڈاکٹرز ان کو بتاتے ہیں کئی بار کہ یہ ہاسپٹل میں صورتحال تھی, ہیلتھ کارڈ آنے کے بعد یہ آسانی ہو گئی ہے, یہ آسانی ہو گئی ہے, لیکن وہ بندہ ٹاس سے ماس نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے بھائی میاں صاحب کو میں نہیں چھوڑ سکتا, باقی جو مرضی ہو جائے. تو وہ اپنی بیٹی کو گئے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈلوایا, اور پھر وہ ہرٹ تھے, دکھی تھے, تکلیف میں تھے. کون سا بندہ؟ جو نون لیگ کا فائنانسر ہے, جو گاڑیاں دے رہا تھا نون لیگ کو. تو بات یہ ہے اب اس طرح کے لوگ ہر جگہ پہ تھے. اور اس بار آپ کو میری ایک ویڈیو یاد ہوگی, میں نے الیکشن سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا, کہتے ہیں میرے پاس ایک بندہ آیا گاؤں کا, مجھے آگے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اس دفعہ, پنجابی میں انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو کہ ڈاکٹر صاحب اس دفعہ اسی جڑا نا وہ بڑا کم پڑ ہے. انہوں نے کہا کی کم پڑ ہے؟ کہتے ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئی کا پولنگ ایجنٹ انہوں نے کھڑا نہیں ہونے دینا, تے اسی بنا گے نون لیگ دے پولنگ ایجنٹ, تے پروٹوکول بھی لبے گا تے دھاندلی بھی نہیں ہونے دیں منگے. مطلب پنجابی میں, سوری اگر پنجابی تھوڑی سی میرے ادھر ادھر ہو. تو اب یہ ہوا ہے ان کے اپنے اندر سے, ان کے اپنے اندر کے لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے, یہ اپنے گھروں کے پولنگ اسٹیشن ہار گئے ہیں, ان کے اپنے گھر کی خواتین اور بچوں نے ان کو ووٹ نہیں دیے. میں ایک اور آپ کو بات بتا دیتا ہوں, مجھے ایک اور دوست نے بتایا, کہتے ہیں وہ کمپین چل رہی تھی تو آئے تو کہتے ہیں بچوں کو میرے کلینک میں بٹھا گئے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بیٹھے ہیں, ہم ذرا آگے بازار سے ہو جائیں. وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ واپس آئے میں انہوں نے کہا کہ یار تم شیر کے لیے ووٹ مانگتے پھر رہے ہو, اپنے بچوں سے تو پوچھ لو کہ یہ کس کے ساتھ ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا بیٹا بتاؤ نواز شریف کے ساتھ ہو یا عمران خان کے ساتھ؟ کہتے ہیں عمران خان کے ساتھ. یہ حالات ہیں, یہ صورتحال ہے. ہر گھر میں عمران خان کا ووٹر ہے, ہر گھر میں تقسیم ہے, ہر گھر میں یہ ہے کہ عمران خان کا ووٹر ہر گھر میں ان کے اپنے گھروں میں ہیں, ان کے اپنے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے سٹاف میں انہوں نے ان کو ووٹ نہیں ڈالے ہوں گے. یہ حالات ہیں نون لیگ کے. تو دیکھیں ان کے نون لیگ کے کیمپ سے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے ایک دوست نے کل, اور 5-6 دوست گواہ ہیں یہاں پہ بیٹھے تھے, ہمارے جرنلسٹ میرے گھر بیٹھے تھے, ایک دوست نے بتایا کہ نون لیگ کے ایک ٹکٹ کے خواہش مند تھے, ان کو ٹکٹ نہیں دیا نون لیگ نے, کسی اور کو دے دیا ہے, لیکن وہ بظاہر نون لیگ کے ساتھ کھڑا تھا. کہتے ہیں مجھے سارے فارم 45, وہ ہمارا دوست بتا رہا تھا, چلے دوست بھی بتا دیتا ہوں, اسد اللہ خان. اسد اللہ خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اس بندے نے جس کو ٹکٹ نہیں ملا تھا, اور یہ جو سینٹرل پنجاب کی ایک سیٹ ہے وہاں کی بات ہو رہی ہے, کہتے ہیں اس کو ٹکٹ نہیں ملا تھا, اس نے نون لیگ والے اپنے بندے کے سارے فارم 45 مجھے بھیجے اور کہا یہ ہے اس کے ٹوٹل ووٹ, یہ تو ہار گیا, اس کو کہاں سے جتوا دیا ہے. ان کے اپنے اندر سے بغاوت ہوئی ہے, ان کے اپنے. اور یہ اب میاں صاحب اس وقت اداروں پہ شک کر رہے ہیں. میاں صاحب کہہ رہے ہیں میرے ساتھ اداروں نے ہاتھ کر دیا. کیوں میاں صاحب کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ میاں صاحب کے جو حامی جرنلسٹ ہیں نا, انہوں نے میاں صاحب کو کہنا شروع کر دیا میاں صاحب تھوڑے نال ہاتھ ہو گیا, آپ نے ہاتھ کر دیا میاں صاحب, آپ پھر دھوکے میں آ گئے. اور یہ وہ, اور حسین حقانی صاحب کا میں نے ایک شعر بھی آپ کے سامنے وہ پڑھا تھا جو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا, جس میں یہ ہے کہ وہ بھی نہیں بدلا چال چلنے پہ, اور ہم بھی ساتھ ہیں کہ اس کی چال میں آ گئے ہیں, یہ اس کو مفہوم تھا شعر کا. تو بات یہ ہے کہ ان کے اپنے اندر سے بغاوت ہوئی ہے, ان کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو فارم 45 دیے ہیں, اور پی ٹی آئی کی اپنی بھی انہوں نے پوری جان ماری ہے. کیونکہ دیکھیں نا, یہی تھا کہ پولنگ ڈے میں نہیں کر سکے گی پی ٹی آئی, ان کے تو اندر پولنگ ایجنٹ ہی نہیں ہوں گے, اور جو اندر صورتحال تھی وہ بڑی عجیب تھی, خواتین کے پولنگ اسٹیشن ہوں گے. اب دو چیزیں اور ہو رہی ہیں, ایک تو پی ٹی آئی کو بہت سے پریزائڈنگ آفیسرز کالز کر کے بتا رہے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, مجھے کل ایک بندے کی کال آئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ بات کریں. میں نے بات کی تو ایک پریزائڈنگ آفیسر تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ کیا کیا ہوا ہے. یعنی اب اگر ایک پریزائڈنگ آفیسر کسی اور کے نمبر سے مجھے کال کر کے بتا رہا ہے کہ کیا کیا ہوا ہے, تو وہ پی ٹی آئی والوں کو بھی بتا رہے ہیں. مطلب کہ یار لوگ, اتنے لوگوں نے مجھے بتایا کہ جو وہاں پہ جو ظاہر ہے جو انہوں نے مین تو پریزائڈنگ آفیسر وہ سارے موسٹلی ادھر لگائے ہوئے تھے, لیکن ایسا وہاں پہ سٹاف موجود ہے. یہ ٹیچرز تھے نا, یہ ٹیچرز کون ہیں؟ موسٹلی تو ٹیچرز تھے. اب یہ ٹیچرز کون ہیں؟ ہمارے اور آپ کے گھروں میں ہیں, ہمارے فیملی کے ممبرز ہیں. وہ ظاہر ہے وہ تو پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے, سارے تو پاکستان کے ساتھ وہ ظلم نہیں کر سکتے نا جو ہمارے کچھ بیوروکریٹس نے کیا ہے. اور یہ ان بیوروکریٹس نے کیا ہے جن کی کرپشن ہے, جن کی لوٹ مار ہے, جن کا مفاد ہے, جو اس نظام کے بینیفیشری ہیں, اور جن کو پتہ ہے کہ کرپشن لوٹ مار چلتی رہے گی تو ہمارا گھر چلنا ہے. ان کا ایمان اللہ پہ نہیں ہے, ان کو یہ نہیں ہے کہ رازق اللہ کی ذات ہے, ان کو ان چوروں ڈاکوں لٹروں پہ وہ ہے کہ یہ ہوں گے تو ہمارا رزق چلتا رہے گا. دوسرا, انہوں نے باہر اتنا مال کما کے رکھا ہوا ہے, پاکستان ڈوبتا ہے, خدا نہ خواستہ ڈوب جائے, پاکستان کو جو ہوتا ہے ہو جائے, ان کو کیا لینے دینا, وہ جائیں گے باہر جا کے رہیں گے, ان کے بچے باہر ہیں, فیملیز باہر ہیں, سارا کچھ باہر ہے, جیسے شریف خاندان کا ہے. مسئلہ تو اس بندے کو ہے نا, اس ٹیچر کو مسئلہ ہے جو مڈل کلاس کا ہے, جو لوور مڈل کلاس کا ہے, جس کے سارے اپنے اس زمین میں دفن ہیں, جس نے اس زمین میں دفن ہونا ہے, جس کے بچوں نے اس ملک میں رہنا ہے, جس کا باہر کچھ نہیں ہے, جس نے اس ملک کو چھوڑ کر نہیں جانا, اس کو تکلیف ہے, اس کو دکھ ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ملک کے ساتھ. اس نے نہیں کیا,
کتنے ایسے آرओز کا آبار ہے, کتنے ایسے پریزائڈنگ آفیسرز کا آ رہا ہے کہ انہیں نہیں ہوا. کئی پریزائڈنگ آفیسرز بتا رہے ہیں کہ ہم سے خالی فارم 44 پہ اوپر بولے گئے ہیں, ہم سے دستخط لیے. کئی بتا رہے ہیں کہ اب ہمیں کالز کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ آئیں اور دستخط کریں. پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ اس وقت وہ بہت لکی آدمی ہے, بہت خوش نصیب ہے, بہت خوش قسمت ہے. لوگ اس کے ساتھ ہیں, عوام اس کے ساتھ ہے, پاکستان کی قوم اس کے ساتھ ہے. اور وہ اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کئی آرOز بتا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کئی جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں وہ بتا رہے ہیں. مجھے بتائیں ابھی رات میں, کل رات آپ نے دیکھا 4-5 جگہوں پہ یہ ہوا کہ اچانک پی ٹی آئی والے پہنچ گئے کہ یہاں پہ واردات ڈل رہی ہے, ووٹ چینج ہو رہے ہیں, ٹھپے لگ رہے ہیں. پی ٹی آئی والوں کو کس نے ان کو بتایا کہ یہاں ٹھپے لگ رہے ہیں؟ بھائی اندر کے لوگ, پریزائڈنگ آفیسرز, یہ وہ سارے. اور کئی پریزائڈنگ آفیسرز نے بتایا کہ ان کو ساری رات سردی میں کھڑا رکھا گیا کیونکہ وہ سائن نہیں کر رہے تھے.